بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئی ایم ٹیربلی سوری. آپ کو معلوم ہے کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں پر پہنچ نہیں سکا لاہور میں. اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں. میری بڑی خواہش تھی کہ میں خود آپ سب کے پاس حاضر ہوتا اور آپ کے ساتھ بیٹھتا، اور پولوشن اور یہ تمام انوائرمنٹل ہیزرڈز جو ہماری ملک کی سالمیت کے لیے بھی بہت ضروری ہیں اور ہماری ترقی کے راستے میں بھی ایک مصیبت کی طرح حائل ہیں، ان کا ہم مل جل کے کوئی نہ کوئی طریقہ کار طے کرتے. لیکن مائی لاس میں آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکا. میں جب یہ ایئر پولوشن کے حوالے سے سوچنا شروع کیا آج کی اس آپ کی کانفرنس کے لیے، تو مجھے یاد آیا کہ 15-17 سال پہلے میرے والد، اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ بہت بیمار تھے اور آخری زندگی کے کچھ دنوں میں وہ کوما میں چلے گئے. تو کیونکہ اتنی تکلیف سے گزر رہے تھے تو میں حاضر ہوا مدینہ منورہ میں، اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے دعا مانگی کہ اللہ جو بھی میرے والد کے لیے بہتر ہے وہی کر، لیکن اگر ایک دن ان کو دے دے، ایک اور دن، کہ ہم سب مل بیٹھیں اور وہ باتیں جو ادھوری رہ گئی ہیں ان کو ختم کر سکیں اور ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ ہاؤ مچ we've loved each other and cared for each other، تو میں سجدہ ریز رہوں گا آپ کے سامنے ہمیشہ. تو ایک دن کے لیے میں سجدہ ریز رہا مسجد میں کہ ایک دن اور مل جائے مجھے اپنے والد کے ساتھ. تو جب میں سوچتا ہوں کہ ہر لاہور میں رہنے والا یا لاہور کے گرد و نواح میں رہنے والا، ان کے بزرگ جو ہیں، ان کے چاہنے والے جو ہیں، ان کی زندگی کے 5 سے 8 سال جو ہیں اس موت کی نظر ہو جاتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ غالباً ہم اس کو ایسوشیٹ نہیں کرتے اس دکھ کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، یا اس مورٹیلٹی کے ساتھ جو اس اسموگ کی وجہ سے یا ایئر پولوشن کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہے. ہمیں تو شاید ایک دھند سی نظر آتی ہے، ایک ہیز سی نظر آتی ہے، لیکن ہیز کے پیچھے ہم سب کے بوڑھے والدین جو ہیں، بہت سے لوگوں کی مائیں، اگر ان کی زندگی میں 1، 2، 5 یا 7 سال کم ہو رہے ہیں تو میرے خیال ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس دھند کا مقصد کیا ہے، یہ ایئر پولوشن سے ہمیں نقصانات کیا ہو رہے ہیں. اور شاید اگر اس پولوشن کو دیکھنے کے بجائے اس پولوشن کے پیچھے چھپے ہوئے بزرگوں کے چہرے ہمیں نظر آئیں جن کی زندگی میں 5-7 سال کم ہو جاتے ہیں، تو شاید ہمارے ایکشن میں زیادہ شدت آ جائے، ہماری انٹرونشنز بھی بہتر ہو جائیں. کچھ اندازے میں پڑھ رہا تھا تو صرف پاکستان میں 1,30,000 کے قریب، مور اسپیسیفکلی 1,28,000 کے قریب اموات ہوتی ہیں پری میچور، اپنے وقت سے پہلے، تقریباً ہر سال. اور جب میں کہتا ہوں اپنے وقت سے پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ جو رپورٹس میں نے دیکھی ہیں اس میں زندگی کے 5 سے 8 سال گھٹ جاتے ہیں. تو آپ سوچئے، اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنے والدین کو دیکھیے، تو آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جسے ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تقریباً 40% بچے جو اسموگ میں رہتے ہیں اور اسکولوں میں جاتے ہیں یا باہر گلیوں میں جاتے ہیں، یہ کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کی بریدنگ کیپیسٹی، کیونکہ آج آپ برید کے نام سے کانفرنس بھی کر رہے ہیں جس کے لیے میں شکر گزار ہوں اور میں شکریہ ادا کروں گا اس کے آخر میں، تو تقریباً 40% بچے جو ہیں ان کی لنگس کی کیپیسٹی اور لنگس کی فنکشننگ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی. تو میرا خیال ہے یہ اسموگ نہیں ہے، اس کو موت کے زاویے سے بھی دیکھیں، اور صرف موت نہیں ہے، اس کو محبت کی نظروں سے دیکھیں. اور جب آپ اس دھند کی طرف دیکھیں تو اس کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے جو بزرگوں کے ہیں یا بچوں کے ہیں، اگر وہ ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں
تو میرے خیال میں ان معاملات کا حل ہم زیادہ تیزی سے کریں گے. اس کا انسانی نقصان تو جو ہے وہ ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، سٹک ہوں، معافی چاہتا ہوں، پہنچ نہیں سکا، مگر آج تو بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا، لیکن بلا وجہ تقریباً 3 مہینے اسلام آباد سے لاہور میں نہیں پہنچ پاتا. دھند ہوتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، ڈھیرا کے اوپر لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے. تو آپ سوچئے کہ ہماری معیشت اور ہماری معاشی ترقی جو ہے اس کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جن علاقوں میں یہ دھند ہوتی ہے، جن علاقوں میں ایئر پولوشن ہوتی ہے، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ 5% رفلی وہاں پہ جی ڈی پی، اس علاقائی جی ڈی پی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی، تو شاید ہمیں سمجھ نہ آئے. لیکن اگر آپ کو ایک مزدور کے زاویے سے آپ اس کو دیکھیں جو صبح باہر نکلے اور تمام کاروبار کی شدت میں کمی آنے کی وجہ سے اس کو اس دن کی نوکری نہ ملے یا اس دن کی مزدوری نہ ملے، تو وہ کس دکھ درد کا سامنا کرتا ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جی ڈی پی جسے ہم کہتے ہیں یا معاشی ترقی کہتے ہیں یا معیشت کہتے ہیں، اس کے پیچھے بھی مزدور، کسان، غریب لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر 5% یا 7% جی ڈی پی میں کمی آتی ہے، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک سال میں 3 مہینے آپ ٹریول نہیں کر سکتے دھند کی وجہ سے، تو وہ 3 مہینے کا جو ڈیلے ہے، اگر اس میں اکنامک ایکٹیویٹی 20-25% بھی کم ہو جاتی ہے، تو ہر 1% کے پیچھے کوئی نہ کوئی غریب آدمی تو ہے جسے مزدوری نہیں ملتی، جو بچوں کے لیے کھانا نہیں لے جا سکتا. جب ہم اسموگ کی وجہ سے اسکول بند کرتے ہیں تو سوچے آپ کتنے ملین بچے ہیں، اگر وہ 3 دن یا 5 دن یا 10 دن ان 3 مہینوں میں یا 15 دن اگر اسکول نہیں جاتے اور وقت سے پہلے چھٹیاں دی جاتی ہیں، تو آپ ذرا کیلکولیٹ کر لیں کہ نمبر آف اسکول ایئرز کتنے لاسٹ ہو جاتے ہیں. اگر 1 ملین بچے 5 دن یا 1 ہفتہ اسکول نہ جائیں تو آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنے سال تعلیم کے ضائع ہوتے ہیں. تو آپ کو اس کو کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں، اس کو موت کے زاویے سے دیکھ لیں، اس کو بزرگوں کے انتقال، پریمیچور انتقال کے زاویے سے دیکھ لیں، اس کو اکنامک لاس کے زاویے سے دیکھ لیں، اس کو مزدوروں اور کسانوں جنہیں روزگار نہیں ملتا اس دورانیے میں اس زاویے سے دیکھ لیں. ہر زاویے سے آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا. اور اس کی وجوہات تو بہت حد تک ہمیں معلوم ہے. اگر آپ شہر میں گھومیں یا کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو کسی بس کا دھواں نظر آئے کالے رنگ کا، یا کسی ٹرک کا، یا کسی گاڑی کا، یا کسی رکشے کا، یا کسی 2 اسٹروک انجن کا، اگر آپ کو دھواں نظر آئے تو آپ کے خیال میں وہ دھواں کہاں جا رہا ہے؟ بھائی وہ آپ کی لنگز میں جا رہا ہے، ہوا میں معلق ہے، اسی سے اسموگ بن رہی ہے. اگر آپ لاہور میں ہیں، کیونکہ یہ لاہور میں ہو رہی کانفرنس، اور اب تو خیر ہم گلبرگ میں رہتے ہیں مگر پہلے فیز 8 میں رہتے تھے، اور آپ رنگ روڈ پہ چڑھ جائیں تو آپ کو مختلف انڈسٹریل یونٹس جو ہیں، یا صرف رنگ روڈ نہیں، کسی بھی انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں تو آپ کو جو دھواں ہوا میں معلق نظر آتا ہے، چمنیوں سے نکلتا ہوا کالا دھواں نظر آتا ہے، آپ کے خیال میں وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ بھی آپ کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے. جب آپ لاہور اور اسلام آباد یا لاہور اور سرگودا یا لاہور اور ملتان میں ٹریول کرنے کے لیے بس میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور آپ جا رہے ہوں کسی موٹر وے پہ یا کسی سڑک کے اوپر، کسی بھی سڑک پہ، ہائی وے پہ یا کسی چھوٹی سڑک پہ، اور آپ کو کہیں نظر آئیں کھیت جلتے ہوئے، تو وہ دھواں آپ کے خیال میں کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ بھی آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں بہت سے سالڈ ویسٹ کے ڈھیر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے لاہور میں ہر وہ جگہ، میرا خاندان کئی 100 سال سے لاہور رہتا ہے، تو وہ تمام جگہیں ہمیں معلوم ہیں جہاں پہ وہ ڈھیر گند کے ہیں. اگرچہ پنجاب میں بہت اچھا سسٹم ہے
ویسٹ ریموول کا بہت اچھا سسٹم ہے. اور لاہور میں تو بہت بہت لاہور میں ترقی ہوئی ہے اس معاملے سے. آپ کو کہیں گند نہیں نظر آتا، مگر جہاں پہ ہم گند ڈمپ کرتے ہیں وہاں سے امونیا رائز کرتی ہے، تو اس کے بھی مضر اثرات جو ہیں وہ ہم ہی کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے گاڑیوں کا سلسلہ ہو یا انڈسٹریلائزیشن کا معاملہ ہو یا کھیتوں کو جلانے کا سلسلہ ہو، یہ جو ایئر پولوشن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اسموگ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آفت نہیں ہے، یہ ہمارا ہی کیا دھرا ہے، اور اس کیے دھرے کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اور اس کیے گئے پرانے، جس زمانے میں کوئی انوائرمنٹ اور کلائمیٹ اتنے بڑے ایشو نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کا جو، اب میں مختلف قوانین اور مختلف پالیسیز کا ذکر تو آپ کے سامنے نہیں کروں گا. آپ بور ہوں گے کہ اچھا ہم نے یہ والا ایئر پولوشن ایکٹ بنا دیا اور یہ والا قانون بنا دیا، اور پنجاب میں ہم نے یہ کیا، اور لاہور میں ہم نے یہ کیا، اور وفاقی سطح پہ یہ کیا، اور اس میں دیگر صوبے جو ہیں، سندھ بہت اچھا کام کر رہا ہے، بلوچستان میں بھی کام ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی کام ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ اس وقت آپ کانفرنس لاہور میں کر رہے ہیں، تو میں اس حوالے سے آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وفاقی سطح پہ بھی اور بالخصوص پنجاب کی سطح پہ بہت شاندار کام ہو رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں، آپ کو بعض مرتبہ تکلیف بھی ہوتی ہوگی، یہ وہیکل امیشن کے ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں، نئے سٹینڈرڈ جو آ رہے ہیں، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بزرگوں کو جو ریلیف مل رہا ہے، اس کے اوپر کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. تو چاہے وہ کلنز ہوں، آپ نے دیکھا بھٹے سب سے زیادہ، جب میں ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیے انڈسٹریل سموک، تو اس میں انڈسٹریل سموک کے علاوہ کچھ سال پہلے تک یہ بھٹوں کا سلسلہ بھی بہت تھا، اور ہر بھٹے کی چمنی سے آپ کو نظر آتا تھا کالا، سنگین کالا دھواں جو سیدھا آپ کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے. تو نئی زگ زیگ ٹیکنالوجی کے ذریعے تقریباً تمام جو ہمارے بھٹے ہیں ان کو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے، اور ان کی ایمیشنز کو کنٹرول کیا گیا ہے. بہت قابل ستائش کام کیا گیا ہے. ویسٹ کلیکشن اور نئے نئے منصوبے وفاقی سطح پہ بھی تمام صوبوں سے ہمارے پاس منصوبے آتے ہیں، پنجاب سے بھی ہمارے پاس منصوبے آ رہے ہیں، ویسٹ سے انرجی کے منصوبے آ رہے ہیں، ویسٹ کو ڈھک دینے کے منصوبے آ رہے ہیں، کلین ڈرنکنگ واٹر کے منصوبے آ رہے ہیں. تو یہ تمام منصوبے جو ہیں، یہ انوائرمنٹ کو بڑھانے، انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے منصوبے ہیں، جن کے ذریعے ہماری کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہوگی، اور ہماری زندگی اور ہمارے بزرگوں کی زندگی کو بھی طوالت ملے گی. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اینٹی اسموگ اسکواڈز بنائے گئے ہیں. تقریباً، اب میرے پاس تو نمبر نہیں ہے، اگر میری بہن اور ہماری لیڈر مریم اورنگزیب صاحبہ تشریف لائی ہیں تو آپ کو وہ بتائیں گی کہ کتنے زبردست منصوبے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں بنائے گئے ہیں، چاہے وہ ای موبلٹی کے ہوں. اب مجھے نمبر تو یاد نہیں، مگر غالباً 8 سے 10 ہزار تو بائکس جو ہیں وہ تقسیم ہو چکی ہیں. ای بائکس جو ہیں تقریباً 600 کے قریب یا 500 کے قریب ای بسز جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی نمبر میں اوپر نیچے ہو گیا، مگر نمبرز آپ کو ہماری لیڈرشپ پنجاب کی جو ہے وہ اسپیسیفک نمبرز آپ کے سامنے پیش کرے گی. لیکن یہ تو سب جانتے کہ ہماری ای بائکس جو ہیں، اور اس میں بھی جو خصوصی توجہ خواتین کو دی جا رہی ہے ہماری لیڈر مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں، وہ بہت قابل ستائش ہے. اسی طرح ای بسز کا سلسلہ ہے. اینٹی اسموگ گنز جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں تاکہ ان سپریز کے ذریعے جو گرد ہے اس کو بٹھایا جا سکے، تاکہ ہمارے وہ گرد زمین پہ بیٹھے اور صاف کی جا سکے، بجائے اس کے کہ وہ ہوا میں معلق رہے اور ہماری صحت کے لیے مضر ثابت ہو. اسی طرح کراپ برننگ کے لیے جو سپر سیڈرز ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. نمبرز دوبارہ میرے جی میں تو ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ 5-7 ہزار سپر سیڈرز دے دیے گئے ہیں، مگر میں دوبارہ سے کہوں گا کہ آپ تھوڑی تحقیق زیادہ نمبرز جو ہیں انہیں دیکھ لیجئے. مگر میری اطلاع کے مطابق 5,000 سے زیادہ سپر سیڈرز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا چکے ہیں.
تو یہ معاملات چلتے رہیں گے. ہم فیول کے ہائی سٹینڈرڈز لاتے رہیں گے. ایک پالیسی ہم نے بنائی ہے اپنی جو پرانی ہماری ریفائنریز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی، تاکہ وہ مضر صحت جو تیل بنتا ہے اس کو دنیا کے بہترین سٹینڈرڈز پہ لے کر آئیں. وہ پالیسی آ چکی ہے، اس کے انسینٹیوز دیے جا چکے ہیں، کچھ کمپنیاں اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اسی طرح ایمیشن کنٹرول کے اوپر بہت کام کیا جا رہا ہے، اور جو ای بائکس ہیں اور ای بسز ہیں اور اینٹی اسموگ گنز ہیں اور اینٹی اسموگ سکواڈز ہیں اور انڈسٹریل جو سٹینڈرڈز نئے ان کا اطلاق کیا جا رہا ہے، اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ جو تمام معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں انشاءاللہ یہ ہماری انوائرمنٹ کو کلین کریں گے. اور دیکھیں ہم دنیا میں کچھ اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 10 سال یا 15 سال پہلے جب موسٹ پولوٹیڈ سٹیز کا ذکر کیا جاتا تھا تو نہ نام لاہور کا آتا تھا نہ نام دلی کا آتا تھا، نام آتا تھا بیجنگ اور شنگھائی کا. اور اب بیجنگ اور شنگھائی جو ہیں یہ پوری دنیا کی تقریباً 60 سے 75% سولر ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں. نہ صرف انہوں نے اپنے شہر دوبارہ سے آباد کر دیے، بلکہ انہوں نے اس مصیبت جس کا ان کو سامنا تھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ٹیکنالوجیز وہ لے کر آئے اس کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا میں ایک سولر ریولوشن جو ہے اسے لیڈ کیا. اور اس وقت دنیا کے سب سے بڑا ایکسپورٹر جو سولر ٹیکنالوجی کا ہے وہ چائنا ہے. اسی طرح 1970 کی دہائی میں فن لینڈ ایک جنگل تھا، یعنی پرائمریلی ایگریکلچرل اور فارسٹ اکانومی تھی. اور یہ جو نوکیا، جو کسی زمانے میں میری عمر کے لوگوں کو تو سب پتا ہے کہ نوکیا کے فون بہت مشہور ہوتے تھے. یہ نوکیا جو ہے یہ ربر اینڈ ٹائر کمپنی ہوتی تھی. تو 1980-90 کی دہائی میں فن لینڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے ہائیسٹ انوائرمنٹل سٹینڈرڈز لے کر آئے گا اپنے فارسٹ کو بچانے کے لیے. اور اس کے نتیجے میں جب میں نے 2004-05 میں فن لینڈ کو اسٹڈی کیا، ان کی انوویشن ایکالوجی کو، تو وہ دنیا کی 1/3 انوائرمنٹل ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کر رہے تھے. اگر فن لینڈ نے اپنے جنگل بچا لیے اور اس کے نتیجے میں 1/3 انوائرمنٹل ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرنے لگا، اگر بیجنگ اور شنگھائی یعنی چین نے اپنی پولوشن کو شہروں سے باہر نکال دیا اور اس کے نتیجے میں وہ 60-70%، یہ کسی سے کم تو نہیں ہے. آپ کبھی خواب تو دیکھیے ان کی آنکھوں میں جب وہ اپنے اسکولوں سے گریجویٹ ہو کے، کالجوں سے گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں، وہ تو متلاشی ہیں صرف ایک اپرچونٹی کے. اور ہم وفاقی حکومت کے طور پہ اور صوبائی حکومت، بالخصوص پنجاب کی حکومت، مگر تمام صوبائی حکومتیں، اور میں پنجاب کا ذکر بالخصوص اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آج آپ پنجاب میں ہیں اور بہت سی انٹرونشنز پنجاب کی آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ سانس لیجئے یا بریتھ پاکستان، تو وہ تو پورا پاکستان ہے، اور پورا پاکستان یکجا ہے. یکجا ہے اس بات میں کہ یہ جو گرے ہیز نظر آتی تھی اور 1-2 سال شاید اور بھی نظر آئے، مگر یہ جو گرے ہیز ہے اسے ہم بلو سکائز میں تبدیل کریں گے. اور نہ صرف ان بلو سکائز کی وجہ سے، یہ بلو سکائز نہ صرف ہماری صحت کا ضامن ہوں گے، نہ صرف ہمارے ماں باپ کی، بزرگوں کی لانجیوٹی کا باعث بنیں گے، بلکہ یہ ٹریمنڈس نئی اپرچونٹی کریٹ کریں گے ان بچے اور بچیوں کے لیے جو اب کالجوں اور سکولوں سے نکل رہے ہیں، جو ہمارا مستقبل ہیں، اس ملک کا مستقبل ہیں. ان کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ کریں گے کہ وہ نئی ٹیکنالوجیز لے کر آئیں، نئے بزنس ماڈلز لے کر آئیں، انوائرمنٹ سے ڈیل کرنے کے نئے پروگرام لے کر آئیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں تمام، بالخصوص پنجاب، اس تمام ریولوشن کے پیچھے کھڑی ہوں گی. سو ونس اگین میں ایک تو ڈان گروپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لیڈرشپ دکھا رہے ہیں اس معاملے میں.
اور پورے ملک کے اندر مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے رائٹرز کے ذریعے، اپنے اخبار کے ذریعے، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے، صوبائی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے ذریعے، وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کے ذریعے، بین الاقوامی اداروں کو اکٹھا کرنے کے ذریعے ایک بہت بڑا قومی فریضہ جو ہے اسے سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے ان کے بڑے شکر گزار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ سانس لینے کا صرف نہیں ہے، یہ معاملہ ایئر پولوشن کا صرف نہیں ہے، یہ معاملہ جسٹس کا ہے، انصاف کا ہے۔ کیوں لوگ زندگی سے پہلے، مقررہ وقت سے پہلے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ کیوں ایسا ہو کہ غریب لوگ جنہیں روٹی کمانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، وہ لوگوں کا دھواں، ان کی موٹر گاڑیوں کا دھواں سونگھیں اور اپنی زندگی کو برباد کریں؟ تو یہ معاملہ صرف پولوشن کا نہیں ہے، یہ معاملہ جسٹس کا ہے، انصاف کا ہے، موریلٹی کا ہے، اور ہم سب ایک آہنی دیوار بن کے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ چند سالوں میں اس مسئلے کو حل کریں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ، اور میں دوبارہ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس خود حاضر نہیں ہو سکا۔